حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے لیے تنے کیسے جھک گئے؟ گویا کسی بھی ملحد کا کام صرف قرآن و سنت میں مذکور سائنسی حقائق پر تنقید کرنا ہے، گویا وہ اس زمین پر صرف اسلام کی شبیہ کو مسخ کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی معجزے کا انکار کرنے کے لیے موجود ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ شک کرنے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا کتنا مذاق اڑایا جب اب صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے تنے کو چھوڑ دیا اور اس تنے نے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تڑپ اور یاد تازہ کر دی، اور اس نے ایک ایسی آواز نکالی جو صحابہ کرام نے سنی اور اس وقت تک پرسکون نہیں ہوئی جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے معزز ہاتھ سے مسح نہ کیا اور وہاں بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا، ایک پودا آواز کیسے نکال سکتا ہے، لیکن ایک پودا کیسے محسوس کر سکتا ہے، جذباتی اور تکلیف جھیل سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے۔ غیر مسلموں کے سائنسی مطالعے ان معجزات کی صداقت کی تصدیق کرتے ہیں، اور یہ کہ ہمارے سچے مذہب میں خرافات اور افسانے شامل نہیں ہیں۔ یہ سائنس اور منطق کا مذہب ہے۔ پودوں کی دنیا میں سب سے عجیب سائنسی مطالعہ میں سے ایک یہ ہے کہ سائنسدانوں نے دردناک حالات میں پودوں کی طرف سے جاری ہونے والی آواز کے رونے کا مشاہدہ کیا ہے۔ 5 دسمبر 2019 کو امریکی ویب سائٹ نیو سائنٹسٹ میں شائع ہونے والی تحقیق کے مطابق وہ یاد کرتا ہے، محسوس کرتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے اور چیختا ہے۔ تل ابیب یونیورسٹی کے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ 2019 میں یہ پہلا موقع ہے کہ انہوں نے دریافت کیا ہے کہ پودوں کی کچھ اقسام الٹراسونک فرکوینسیز 20 سے 100 کلو ہرٹز 20,000 سے 100,000 وائبریشن فی سیکنڈ خارج کرتی ہیں تاکہ پودے دوسرے پودوں کی چیخیں سنیں۔ یہ اس کا جواب دیتا ہے اور رد عمل لیتا ہے۔ مثال کے طور پر پودا کیڑوں سے خطرے کی صورت میں پڑوسی پودوں کو انتباہ جاری کر سکتا ہے تاکہ یہ پودے کارروائی کریں اور ناخوشگوار بدبو جاری کریں جس سے یہ کیڑے نفرت کرتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ اگر پودا پہلے سے ہی کریمی ہے، وہ دوسروں کی بھلائی چاہتا ہے، بہت سے انسانوں کے برعکس جو دوسروں سے اچھائی کو روکتے ہیں۔ 2016 میں آسٹریلین نیشنل یونیورسٹی کے پروفیسر پیٹر کرسپ نے دریافت کیا کہ پودے کو اپنے پتے کاٹنے یا جلانے جیسے تکلیف دہ لمحات یاد رہتے ہیں۔ جرمن یونیورسٹی آف بون سے تعلق رکھنے والے پروفیسر فرانسیک بالوسکا نے پودوں کی ذہانت کا مطالعہ کیا اور پایا کہ پودوں کو تکلیف دہ احساسات کی مختصر یادداشت ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے پہلے کیا تجربہ کیا ہے، جیسے کیڑوں کو کاٹنا، جلانا، کھا جانا، اور یہ پودوں کی دنیا میں ایک عجیب و غریب رجحان ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ پودا آواز کی فریکوینسی کو محسوس کر سکتا ہے، یاد رکھ سکتا ہے اور یہاں تک کہ خارج بھی کر سکتا ہے۔ ایک درخت کے تنے کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، لہذا وہ اس کے لیے ترستا رہا اور رونے کی آواز بلند کرنے لگا اور اس کے جدا ہونے کے لیے بہت متاثر ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تبلیغ کیا کرتے تھے، اور جب منبر لیتے تھے تو اس کی طرف مڑ جاتے تھے اور تنے جھکے ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور اسے مسح کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب منبر رکھا گیا تو اس کا تنا جھکا ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اس پر تعظیم کیا، اور اب بیاقی ٹھہرے۔ کوئی کہہ سکتا ہے تنے کٹے ہوئے ہیں اور اس میں کوئی روح نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ تنے کی جوڑیں تھیں اور پودا اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ اس کی جوڑیں کاٹ نہ جائیں، کیونکہ پودے کا اعصابی نظام جڑ میں ہوتا ہے اور اسی وجہ سے اس میں روح کی باقیات ہوتی ہے۔ بخاری میں ایک روایت ہے کہ یہ کھجور کا درخت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن کسی درخت یا کھجور کے درخت پر کھڑے ہوتے تھے، اور انصار کی ایک عورت مرد نے کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے لیے منبر نہیں بنائیں گے؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو اس کے لیے منبر بنا لو، اور جب جمعہ کا دن تھا تو اسے منبر کی طرف دھکیل دیا گیا، اور کھجور کے درخت نے لڑکے کی چیخ بلند کی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آئے
اور اسے اپنے پاس لے آئے اور رہنے والے لڑکے کی کراہٹ سنائی دی۔ اس نے کہا وہ اس وقت ذکر سے جو کچھ سن رہی تھی اس کے لیے رو رہی تھی۔ بخاری۔ اگرچہ ہمارے محبوب کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ایک معجزہ ہے، جہاں تنے سے بننے والی آواز قابل سماعت آواز کے میدان میں تھی، اور یہ وہ آواز ہے جس کی نگرانی الٹراسونک فیلڈ میں سائنسدانوں نے کی ہے۔ لیکن عام طور پر یہ معجزہ سائنسی حقائق سے مطابقت رکھتا ہے جو پودا بولتا اور محسوس کرتا ہے، اور ہمارے مذہب میں کوئی افسانہ نہیں ہے جیسا کہ ملحدین دعویٰ کرتے ہیں۔ اسلام کی برکت پر اللہ تعالیٰ کے لیے حمد و ثنا ہے۔